لال شہباز قلندر کی ولادت 538 ہجری بمطابق 1143 ہجری مروند میں ہوئی۔ آپ کا نام سید عثمان مروندی ہے۔ ان کا مزار سندھ کے علاقے سیون شریف میں ہے۔ یہ ایک مشہور صوفی بزرگ، شاعر اور قلندر تھے۔ ان کے زمانے میں بہت سے معروف اولیاء کرام موجود تھے۔ مشہور بزرگ سید صدر الدین رضوی بھاکری، شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی، شیخ فرید الدین گنج شکر، شمس تبریزی، جلال الدین رومی، سید جلال الدین سرخ بخاری اور اس کے علاوہ شیخ بو علی قلندر پانی پتی جیسے اولیاء کبار ان کے قریباً ہم اثر۔ ان کو لال شہباز قلندر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا خرقہ تابدار یاقوتی رنگ کا ہوا کرتا تھا، اسی لیے انہیں لال ان کی خدا پرستی، شرافت اور آسمانوں میں پرواز کرنے کی بنا پہ انہیں شہباز اور قلندرانہ مزاج و انداز کی بنا پہ انہیں قلندر کہا جانے لگا۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ شجر نسب 13 واسطوں سے امام جعفر صادق تک پہنچتا۔ لال شہباز کا وطن مروند تھا۔ مروند کا شہر تبریز سے کچھ فاصلے پہ، اس شہر کو میوند بھی کہا جاتا تھا۔ یہ شہر بہت قدیم ہے۔ یہ شہر اس وقت آذربائیجان کا دارالخلافہ تھا۔ آپ کا خاندان یگانہ روزگار تھا۔ آپ کے والد ماجد سید کبیر اپنے وقت کے مشہور عالم تھے۔ ان کا طریقہ اتباع سنت نبوی تھا۔ آپ کے چہرے پہ لال رنگ کے قیمتی پتھر لال کی مانند سرخ کرنیں پھوٹتی تھیں اور سرخ کپڑے زیب تن کرنے کی وجہ سے آپ کا لقب لال ہوا۔ شہباز کا لقب امام حسین نے لال شہباز قلندر کے والد محترم کو پیدائش سے پہلے بطور خوشخبری کے عطا کیا۔ اس وجہ سے شہباز لقب ہوا اور اس سے مراد ولایت کا اعلیٰ مقام ہے۔ حضرت قلندر مروندی کا سلسلہ قلندری حضرت امام زین العابدین کے واسطے سے سرکار کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، کیونکہ یہ سلسلہ سید جمال سے حضرت علی بن موسیٰ رضا، امام جعفر صادق، امام زین العابدین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہوتا ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے تذکرہ نگاروں نے آپ کا سلسلہ طریقت قادریہ بتایا ہے۔ شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے محض 7 سال کی عمر میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد آپ نے بہت ہی قلیل عرصے میں مروجہ عربی و فارسی علوم میں بھی مکمل دسترس حاصل کر لی۔ بچپن میں ہی ابتدائی منزلیں باپ کے سائے میں گزاریں۔ آپ کے والد مشائخ تبریز میں بڑا درجہ رکھتے تھے۔ اہل علم والد کی وجہ سے حافظ عثمان کو اہل اللہ کی صحبتیں بچپن سے میسر آئی تھیں۔ اسی طرح فیوز و برکات اور علم دین کے گہرے نقش ان کے لوح دل پر ثبت ہوئے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ایمان و یقین کی ایسی دولت ہاتھ آئی کہ فکر و تحیر کا ان پر دروازہ کھل گیا۔ بچپن میں ایسی مجالس میں شریک ہوتے تھے جن میں موت اور قیامت کے منظر یاد کیا جاتا تھا اور قرآن کی ان آیت کی تلاوت کی جاتی جن کا تعلق حشر، جزا اور سزا سے ہے۔ لوگوں کا حال عجیب ہوتا، آنکھوں سے آنسو بہتے، نفس کا محاسبہ کرتے، فضا استغفار سے گونجتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سیر و سیاحت کرتے ہوئے بو علی قلندر کی خدمت میں پہنچے۔ انہوں نے آپ سے فرمایا کہ ہند میں 300 قلندر موجود ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ سندھ تشریف لے جائیں۔ ان کے مشورے کے مطابق آپ نے سندھ میں پہنچ کر سیوستان میں قیام فرمایا۔ حضرت لال شہباز قلندر کا وصال 21 شعبان المعظم 673 ہجری میں ہوا، لیکن ان کے وصال کو لے کر اختلاف پایا جاتا ہے۔ مختلف کتب میں مختلف تاریخ وصال درج ہیں، کسی میں 590، کسی میں 669، کسی میں 670 لکھا ہے۔ ان کا مزار سندھ کے شہر سیون شریف میں ہے۔